محترمہ آمنہ 50 سالہ سیاہ فام امریکی خاتون ہیں جو اپنی سماجی خدمات کی وجہ سے عالمگیر شہرت رکھتی ہیں۔ 1980 عیسوی میں ان کے بارے میں جو کتاب شائع ہوئی، اس کے مطابق 350 افراد نے ان کی ترغیب سے منشیات سے توبہ کی تھی اور 21 مرد و زن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ شکاگو نیوز سے وابستہ زبردست صلاحیتوں کی حامل یہ صحافی خاتون جسمانی اعتبار سے معذور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور ان کا نام ہے آمنہ، اور یہ ایک معذور عورت تھیں۔ بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک بہت زیادہ اس نے سٹرگل کی۔ ان کی داستان بڑی دلچسپ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کی داستان سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ قابل ذکر امر یہ ہے کہ شکاگو نیوز سے وابستہ زبردست صلاحیتوں کی حامل یہ صحافی خاتون جسمانی اعتبار سے معذور ہے۔ وہ شکاگو کے سلم نامی حبشیوں کے ایک ایسے محلے میں پیدا ہوئی جو غلاظت، جرائم، منشیات اور غربت الافلاس کا گڑھ تھا۔ اس کا پیدائشی نام سنتھیا تھا اور اس کا باپ بھی اکثر حبشیوں کی طرح آوارہ نشہ باز اور جرائم پیشہ آدمی تھا، اور اس کی ماں ہی سفید فاموں کے گھروں میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ باپ کی غیر ذمہ داری اور سنگ دلی کی وجہ سے وہ بہت بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئی، مگر وہ غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس کی ماں ایک سستی سی پہیوں والی کرسی خرید لائی اور اسے ایک سکول میں چھوڑ آئی۔ سنتھیا نے جب سے بولنا شروع کیا تھا، وہ بار بار کہا کرتی تھی، میں اسکول جاؤں گی، میں اسکول جاؤں گی۔ سنتھیا بڑی سمجھدار اور ذہین بچی تھی۔ وہ اپنی کرسی کو گھسیٹتی ہوئے اسکول چلی جاتی، گھر آ جاتی اور کتابیں پڑھتی رہتی۔ اس کے اساتذہ اس کی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ وہ بڑی صابر اور باہمت بچی تھی۔ وہ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوئی۔ دوسرے بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر وہ اپنی معذوری پر کبھی آنسو بہاتی نہ پریشان ہوتی، اور سر جھکائے بڑے اطمینان اور یکسوئی سے مطالعہ کرتی رہتی۔ اس نے اسکول میں اپنی ذہانت کی دھاک بٹھا دی۔ اسے ہر سال انعام ملا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور سنتھیا 17 سال کی ہو گئی۔ اس نے اسکول کی تعلیم مکمل کر لی تھی اور اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا۔ چونکہ اس کی اعلیٰ تعلیمی کارکردگی اور ذہانت سے سبھی متاثر تھے، اس لیے اسے وظیفہ مل گیا اور 5 برس تک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتی رہی۔ یہ اس اعزاز کے ساتھ اسے مکمل کیا اور ایک مقامی اخبار شکاگو نیوز میں اسے ملازمت بھی مل گئی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سنتھیا امریکہ کے مشہور سیاہ فام رہنما میلکم ایکس کے کردار سے متعارف ہوئی۔ موصوف مشہور و معروف جرائم پیشہ اور منشیات فروش حبشی تھا۔ وہ بے شمار سنگین وارداتوں میں ملوث تھا اور زندگی کا بڑا حصہ جیلوں میں گزار چکا تھا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ میلکم مسلمان ہو گیا، اور نہ صرف اس کی اپنی زندگی میں زبردست انقلاب آ گیا اور وہ ایک صالح پاک باز مسلمان بن گیا، بلکہ اس کی تبلیغ و ترغیب سے ہزاروں سیاہ فام لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ اس نے سینکڑوں ایسے رضاکار تیار کیے جو خاص طور پر حبشیوں کو راہ راست پر لانے اور نشے سے نجات دلانے کے لیے دن رات کوشاں رہتے تھے۔ یہ ایک نئی تحریک تھی، ایک نیا انقلاب تھا جو آہستہ آہستہ امریکی حبشیوں میں آ رہا تھا اور جو انہیں وقار سے زندہ رہنا سکھا رہا تھا۔ سنتھیا میلکم ایکس کی زندگی کے دونوں پہلوؤں سے واقف تھی، اس لیے اس کے دل و دماغ نے مذہب اسلام سے بھی گہرا اثر قبول کیا تھا، اور چونکہ وہ مطالعے کی رسیا تھی اس لیے اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھ ڈالا اور اسے اپنے تصورات اور انسانی فطرت کے عین مطابق پایا تو اسے قبول کر لیا۔ اور ایک روز جب کہ حسب معمول اس کا والد شراب کے نشے میں دھت اس کی ماں کی پٹائی کرنے والا تھا، اس نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کر دیا اور ماں کو صبر کی تلقین کرنے لگی، اور گفتگو کی تیزی میں انہیں بتا دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے، جس کے بعد جو کچھ ہوا اسے خود سنتھیا بلکہ آمنہ کی زبانی سنیے۔
میرے والدین کے لیے مسلمان کا لفظ اجنبی بھی نہ تھا۔ میں نہیں جانتی کہ اسلام اور اسلام کے پیروکاروں کے بارے میں امریکیوں کا رویہ بلا رنگ و نسل کیوں معادانہ اور مخالفانہ ہے۔ میری زبان سے یہ سننے کے بعد کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میرے والدین کو بے حد تعجب ہوا، خاص طور پر میری ماں کو بے پناہ صدمہ ہوا۔ اس کا یہ رد عمل تب بہت پریشان کن تھا۔ میں اسے ایک مظلوم عورت سمجھتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میرے مسلمان ہونے پر زیادہ واویلا نہ کرے گی، مگر ہوا اس کے برعکس۔ میرے والد کے چہرے پر نفرت، حقارت اور استہزاء کے ساتھ ساتھ بے پرواہی کی جھلک بھی دکھائی دے رہی تھی، مگر میری ماں مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ آج جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے تو میں بے اختیار مسکرا دیتی ہوں، لیکن اس وقت میرا رد عمل کچھ مختلف تھا۔ میں یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کچھ جلدی میں کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ میرے ایمان میں کوئی کمی تھی، بلکہ یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک میں مسلمانوں کے پورے طور اطوار باطنی اور ظاہری طور پر اپنا نہیں لیتی، تب تک اسلام لانے کا اعلان نہ کروں گی۔ مگر اس لمحے میں خاصی جذباتی ہو گئی تھی۔ اپنے مسلمان ہونے کا ذکر بڑے جوش اور جذبے سے کر دیا۔ میرے والد بڑی بڑھاتے ہوئے باہر چلے گئے۔ میری والدہ مجھے سمجھانے لگی۔ ممی، میں نے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں جو قدم آگے بڑھا چکی ہوں پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ میری ماں نے اور زیادہ شدت سے مجھے بجھانا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اپنا وقت بلا وجہ ضائع کر رہی ہیں۔ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری والدہ نے سوچا شاید میں ضد کر رہی ہوں یا جذباتی ہو گئی ہوں۔ انہوں نے اپنا طویل لیکچر ادھورا چھوڑا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میں مسلمان کیوں ہوئی؟ یہ بات مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھی ہے اور میں کئی بار جواب دے چکی ہوں۔ اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب بڑے سکون اور اطمینان سے دینا چاہیے۔ میرے گھریلو حالات امریکہ میں حبشیوں کی مجموعی حالت سے زیادہ میری معذوری اور اپاہج پن نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا۔ اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ ایک اخبار میں کام کرنے کی وجہ سے میں ہر روز میلکم ایکس اور مسلمان ہونے والے حبشیوں کی اصلاحی تحریک کے بارے میں پڑھتی تھی۔ چونکہ پولیو کی وجہ سے میں معذور اور اپاہج ہو چکی تھی اور سوائے مطالعہ کے میرا اور کوئی شغل نہ تھا، اس لیے مجھ میں غور و فکر کی عادت بہت بڑھ گئی تھی۔ جب میں پڑھتی کہ ملکم ایکس اور اس کے رضاکار ساتھی لوگوں سے منشیات کی عادت چھڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ میں سمجھتی یہ صرف ایک خبر ہے جس میں صداقت نہیں ہے، لیکن پھر میں سوچتی کہ یہ خبر کس طرح جھوٹی ہو سکتی ہے اور کس حد تک جھوٹی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس میرے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، مگر اس زمانے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے کچھ کتابیں حاصل کی اور پڑھنے لگی۔ ان کتابوں نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ جب میں نے یہ پڑھ ڈالی تو میرے دل میں قرآن پڑھنے کا خیال پیدا ہوا اور میں نے انگریزی میں ترجمہ قرآن کا ایک نسخہ حاصل کر لیا۔ قرآن پاک کے اس ترجمے نے مجھے عجیب طرح کا روحانی سرور بخشا جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص دلچسپی، انہماک اور لگن سے قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو وہ اس مقدس کتاب کے حقانیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن پاک کے مطالعے نے مجھے کئی دن بے چین رکھا۔ میرے دل میں ایک عجیب طرح کی جذباتی مدوجزر پیدا ہو گیا تھا۔ جی چاہتا کہ اب میلکم ایکس سے ملوں، مگر وہ اس شہر سے بہت دور تھا۔ میں نے اخبار کے ذریعے یہ پتہ چلایا کہ یہاں ہمارے شہر میں کون سا ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا پتہ مجھے جلد ہی مل گیا۔ میں نے اس شخص محمد یوسف کو فون کیا اور اس سے ملاقات کے لیے وقت مانگا۔ دوسری طرف سے مجھے بڑی ہمدرد اور نرم آواز سنائی دی۔ محمد یوسف نے مجھے کہا کہ میں جس وقت چاہوں اسے مل سکتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل بعد دوپہر ان سے ملوں گی۔ وقت طے ہو جانے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ جب میں اگلے دن محمد یوسف سے ملنے گئی تو مجھے دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کی پریشانی کے سبب کو بھانپ لیا۔ وہ کسی صحت مند اور توانا لڑکی سے ملنے کی توقع رکھتے تھے۔ جب انہیں وہیل چیئر میں بیٹھی حرکت سے معذور مجھ جیسی لڑکی دکھائی دی تو وہ کچھ پریشان سے ہو گئے، مگر میری مسکراہٹ اور خوش دلی نے ان کی پریشانی کو جلد ہی ختم کر دیا۔ محمد یوسف میری ہی طرح حبشی تھے۔ کبھی ان کا نام جانی بلگڈن تھا
اب وہ محمد یوسف کے نام خوبصورت نام کے مالک تھے۔ وہ اس شہر کے مسلمانوں کے سربراہ یا امام تھے۔ وہی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور وہی قرآنی تعلیمات کا درس دیتے تھے۔ وہ ہمدردی بڑے لہجے میں مجھ سے میرے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ باتوں باتوں میں بڑے غیر محسوس انداز میں انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے کنبے کے بارے میں سب معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے تھے۔ محمد یوسف مسکرا دیے، پھر انہوں نے دھیمے سے بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، میں اس لیے مسلمان ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ مرضی تھی کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ ان کا وہ جواب میں آج تک نہیں بولی ہوں اور زندگی بھر نہیں بول سکوں گی، کیونکہ میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محمد یوسف نے مجھے بتایا کہ وہ بھی حبشیوں کے غریب اور نادار علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بچپن غربت اور افلاس میں گزارا۔ بڑے ہوئے تو وہ ایک ایسے ہوٹل میں ملازم ہو گئے جہاں انہیں برتن مانجنے کے لیے رکھا گیا تھا، مگر ان سے ایک اور ضروری کام اور بھی لیا جاتا تھا۔ انہیں کچھ پیکٹ دے دیے جاتے کہ وہ انہیں کسی جگہ پہنچائیں۔ اس کام کے انعام میں انہیں $1 مل جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے جی میں آئی کہ اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنا چاہیے۔ جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں انہیں حشیش ملی۔ انہوں نے یہ حشیش مہنگے داموں بیچ دی اور ہوٹل واپس نہ گئے، مگر ہوٹل کی انتظامیہ نے انہیں ڈھونڈ نکالا، پیکٹ مانگا اور جب پیکٹ نہ ملا تو ان کی خوب پٹائی کی۔ وہ کئی دنوں تک بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اس واقعہ کے بعد وہ گناہوں کی دنیا میں پہنچ گئے۔ 30 برس کی عمر تک انہوں نے ہر برا کام کیا۔ وہ عورتوں کی دلالی کرتے، قہوہ خانوں کی نگرانی کا فرض انجام دیتے، ہیروئن اور دوسری منشیات کا خفیہ دھندا کرتے کرتے خود بھی ان منشیات کے عادی ہو گئے۔ انہیں کئی بار سزا ہو چکی تھی، مگر وہ سزا کے خوف سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ ایک بار جب وہ جیل میں تھے تو کچھ لوگ ان سے ملنے آئے۔ یہ رضاکار مسلمان تھے جو قیدیوں میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے۔ ان کی تبلیغ سے محمد یوسف بے حد متاثر ہوئے اور ان کا جی چاہنے لگا کہ وہ باعزت اور بے فکر زندگی بسر کریں۔ جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو خاصے بدل چکے تھے، مگر انہیں زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ اب پھر انہیں جرائم کی زندگی بسر کر کے ہی اپنا پیٹ پالنا پڑے گا۔ وہی رضاکار جنہوں نے جیل میں ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان سے ملے، ان کے لیے روزگار کا بندوبست کیا، کچھ نقد رقم دی تاکہ جب تک انہیں تنخواہ نہیں ملتی وہ اس رقم سے گزرے اوقات کریں۔ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھتے۔ یوں محمد یوسف جو کبھی جانی بلگڈن تھے مسلمان ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ ان کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ ایک برس میں انہوں نے کلام مجید عربی میں پڑھ لیا۔ اس راہ میں انہیں بہت سی دقتیں اور پریشانیاں پیش آئیں، مگر کسی پریشانی سے نہ گھبرائے۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بعد وہ اسلامی قواعد اور طرز زندگی کو اپنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 سال کے بعد انہیں اس علاقے میں مسلمانوں کا امام مقرر کر دیا گیا۔ امام بننے کے بعد انہوں نے اپنی تگ و دو سے زمین کے لیے چندہ جمع کیا اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرا دی۔ اس مسجد کی تعمیر میں خود انہوں نے اور دوسرے مسلمانوں نے حصہ لیا تھا۔ وہ خود مزدوری کرتے اور اس کا معاوضہ نہ لیتے تھے۔ میں محمد یوسف کی زندگی اور ان کی باتوں سے بے حد متاثر ہوئی اور ان سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ محمد یوسف صاحب نے پہلی بار مجھے بھرپور نظروں سے دیکھا اور بولے، خدا مبارک کرے، مگر مسلمان ہونا بہت مشکل ہے۔ میں ہر مشکل پر قابو پا لوں گی۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا، کیا تمہیں کلمہ اور نماز آتی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب دی۔ اس میں رومن حروف میں کلمہ اور نماز لکھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اسے یاد کر لو، اگر ہو سکے تو سپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آ جایا کرو۔ میں نے چند دنوں میں نہ صرف کلمہ اور نماز ازبر کر لی بلکہ ان کے معنی بھی سمجھ لیے۔ اس دوران میں محمد یوسف سے بھی ملتی رہی اور ان سے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ جمعہ کا دن تھا۔ مسجد میں تمام مسلمانوں کے سامنے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ میرا نام آمنہ رکھ دیا گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد میں نے پہلا کام یہ کیا کہ کھانے کے ساتھ تھوڑی بہت شراب پینے کی جو عادت تھی اسے ترک کر دیا۔ میں سگریٹ بھی پی لیا کرتی تھی، یہ بھی چھوڑ دیے اور مسلمان عورتوں جیسا لباس سلنے کے لیے دے دیا۔ میں سمجھتی تھی کہ جب میں مسلمان عورتوں کی طرح لمبے چوغے میں اپنا جسم چھپاؤں گی اور سر کو بھی ڈھانپوں گی تو وہیل چیئر میں بیٹھی ہوئی خاصی محض کا خیز دکھائی دوں گی۔ میں نے ہر تنز اور مذاق کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
جب میں پہلی بار مسلمان عورتوں کا لباس پہن کر گھر سے نکلنے لگی تو میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ سنتھیا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میرے والد نے بھی جو رات بھر شراب پینے کے بعد اب کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے، اپنی سرخ آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہا لگایا، ممی یاد رکھیے میرا نام آمنہ ہے، سنتھیا نہیں۔ آمنہ؟ کیا نام ہوا یہ بلا؟ ماں نے کہا۔ لڑکی تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں انہیں بتا چکی ہوں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور اب میں مسلمانوں کی طرح باقاعدہ زندگی کا آغاز کر رہی ہوں۔ تمہاری جگہ جہنم ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ممی آپ کو میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو جب میں دفتر سے آؤں گی تو کر لینا، اس وقت مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں وہیل چیئر کو دھکیلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حبشیوں کی اس گندی بستی میں جس کسی نے مجھے اس لباس میں دیکھا وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر مذاق اڑانے لگا، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور اپنی راہ چلتی رہی۔ جب میں اپنے اخبار کے دفتر پہنچی تو وہاں بھی شدید رد عمل پیدا ہوا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مسلمان عورتیں ایسا ہی لباس پہنتی ہیں تو بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور بعض بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اتفاق سے اس روز تنخواہ کا دن تھا۔ تنخواہ ملی تو میں نے اس کا 1/4 حصہ اپنے علاقے کی مسجد کے فنڈ میں جمع کرا دیا۔ جب میں گھر لوٹی تو میری والدہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرے والد بھی گھر پر موجود تھے۔ میں تنخواہ کا نصف حصہ اپنی والدہ کو دے دیا کرتی تھی۔ اس رقم سے میرے والد اپنے نشے کے لیے کچھ پیسے اینٹ لیا کرتے تھے۔ میں نے جب اپنی تنخواہ کی کچھ رقم اپنی ماں کو دی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تم نے اس بار $10 کم دیے ہیں؟ ہاں، اب ہر ماہ آپ کو اتنی رقم ہی ملے گی۔ میں نے اپنی تنخواہ کا 1/4 مسجد کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ مجھے مسلمانوں اور مسجد کو کوسنے لگی۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اپنی والدہ کو بکتے جھکتے سنتی رہی۔ بچ بچ میں میرے والد کی آواز بھی سنائی دیتی تھی، اب سنتھیا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ مسلمانوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ ہم نے تو کبھی گرجے کو چندہ نہیں دیا، یہ تنخواہ کا 1/4 مسجد کو دینے لگی ہے۔ میرے والد اور والدہ کے نزدیک مسلمان لٹیروں سے کم نہ تھے جو ان کی بیٹی کی کمائی لوٹ کر لے گئے تھے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی اسلام کے قوانین و ضوابط کے مطابق ڈھال لی۔ وہ لوگ جو پہلے مجھ پر انگلیاں اٹھاتے تھے مجھ سے بے پرواہ ہو گئے۔ میرے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے والی زبانیں بھی خاموش ہو گئی۔ اور پھر کرسمس کا تہوار آ گیا۔ ہم خواہ کتنے ہی غریب اور بدحال کیوں نہ ہوں، کرسمس کو ٹھاٹ باٹ سے منانے کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ کرسمس کے روز شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے۔ اب میں نے مہمانوں کے ساتھ شراب کے جام کو چھونے سے ہی انکار کر دیا۔ تمہارے گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ والد تو صبح سے نشے میں دھت تھے، والدہ بھی 2-1 بار مہمانوں کے ساتھ پی چکی تھی۔ نشے کی حالت میں وہ مجھ پر برسنے لگی۔ مہمان بھی نشے میں تھے، وہ بھی جو ان کے منہ میں آیا بکنے لگے۔ ان سب کی حالت قابل رحم تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس کمرے سے چلے جانا چاہیے، مگر جب میں اپنی ویل چیئر کو دھکیل کر جا رہی تھی تو ایک مہمان لڑکا اور میرے والد میرے پیچھے لپکے اور ویل چیئر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا، مجھے جانے دیں، یہ پی لو پھر چلی جانا۔ لڑکے نے میرے راستے سے ہٹے بغیر شراب کا جام میرے آگے کیا۔ میں لعنت بیچتی ہوں اس پر، میں نے سختی سے کہا۔ میرے منہ پر ایک زوردار تماچا لگا جو میرے والد نے مارا تھا۔ میرا سر چکرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میرے والد اور اس لڑکے میں تو جیسے شیطان کی روح حلول کر گئی تھی۔ وہ مجھے پیٹنے لگے، انہوں نے مجھے روئی کی طرح دھنک دیا۔ میں خاموشی سے یہ ظلم برداشت کرتی رہی۔ وہ گالیاں بک رہے تھے، نشے میں ان کے منہ سے جھاگ بہ رہا تھا۔ جب وہ تھک کر بیٹھ گئے تو میں کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میرا پہلا رد عمل یہ تھا کہ مجھے امام مسجد محمد یوسف کو ساری بپتا سنانی چاہیے اور پھر یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جوں میرا فیصلہ اور جوش ٹھنڈا ہوتا گیا، میری سوچ بدلتی گئی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی پریشانیاں لے کر محمد یوسف کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کا حل خود تلاش کرنا چاہیے اور اپنے والدین کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ ان کا مجھ پر حق ہے اور میرا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان کی زندگی بدلنے کی کوشش کروں۔
چنانچہ اس روز میں نے ایک اہم فیصلہ کیا اور اگلے روز میں نے اپنے اس فیصلے سے امام مسجد محمد یوسف کو مطلع کر دیا۔ میں نے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی اور رضاکار بن گئی۔ مجھے معمولی سا گزارا الاؤنس ملنے لگا۔ جب میرے والدین کو میرے اس فیصلے کا علم ہو تو بہت سٹ پٹائے۔ وہ یہ سوچ ہی نہ سکتے تھے کہ میں اچھی بلی ملازمت چھوڑ دوں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ فکر نہ کریں، ان کو ان کا حصہ ملتا رہے گا۔ میں اخبار کے لیے لکھوں گی اور جو معاوضہ مجھے وہاں سے ملے گا وہ میں ان کو دے دیا کروں گی۔ میری اس عملی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں مسلمان رضاکار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ محمد یوسف نے مجھے بہت سی ہدایات دیں اور جس کام کے لیے مجھے چنا گیا تھا اس طرح کے خطرات سے آگاہ کیا۔ مجھے خود بھی اندازہ تھا کہ یہ راستہ پر خطر ہے، مگر اسلام نے مجھے حوصلہ بخشا جس کی وجہ سے میں کسی خطرے کو خاطر میں نہ لا رہی تھی۔ میں جیلوں میں جانے لگی، وہاں میں قیدیوں سے ملتی، ان کے سامنے اسلام کی عظمت بیان کرتی، انہیں ان کی زندگی گنونے پہلو دکھا کر ان کو بہتر زندگی بسر کرنے کا مشورہ دیتی۔ کچھ قیدی وقت کاٹنے کے لیے میری باتوں کو توجہ سے سنتے، کچھ میرا مذاق اڑاتے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے میری جسمانی معذوری پر بھی کہکہے لگائے، مگر میں مطلق ہراساں نہ ہوئی، نہ میری ہمت نے جواب دیا۔ ان قیدیوں میں سے ایک حبشی قیدی اربنٹو بھی تھا۔ اس نے میری باتوں سے خاصا اثر قبول کیا اور ایک دن کہنے لگا، تم بڑی باہمت لڑکی ہو، اگر تم واقعی یہ چاہتی ہو کہ برائی کا خاتمہ ہو دے تو برنارڈو کا خاتمہ کر دو۔ برنارڈو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ برنارڈو اس شہر میں ایک بڑی مافیا فیملی کا سربراہ ہے۔ وہی شخص ہے جو اس شہر میں منشیات کا اجارہ دار ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو لوگوں کو منشیات ملیں اور نہ وہ ان کے عادی ہوں۔ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے۔ آج میں جس حالت کو پہنچا ہوں اس کا ذمہ دار بھی برنارڈو ہے۔ میں برنارڈو سے کیسے مل سکتی ہوں؟ اس نے میرے کان میں مجھے برنارڈو کا پتہ بتا دیا۔ جب میں نے جانے لگی تو اربنٹو کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا۔ وہ ندامت کے ساتھ کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے تم سے برنارڈو کا ذکر کیا۔ تم اس سارے واقعے کو بھول جاؤ۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی ہو کہ برنارڈو کتنا خطرناک آدمی ہے، مگر میں اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں نے عزم سے کہا، تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کروں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے کہہ کے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ صبح کا وقت تھا جب میں وقت طے کیے بغیر برنارڈو کے عالیشان گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ اس گھر میں رہنے والا شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک ملازم نے مجھے روک کر پوچھا۔ وہ میرے لباس اور میری ویل چیئر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے مسٹر برنارڈو سے ملنا ہے۔ تمہیں؟ اس نے کہہ کر لگا کر کہا، مسٹر برنارڈو سے ملنا اتنا آسان نہیں۔ آخر کیوں؟ میں نے کہا، وہ بھی انسان ہے اور انسان انسانوں سے ملا جلا کرتے ہیں۔ ہم دونوں میں تو تکرار ہونے لگی۔ اسی وقت ایک ادھیڑ عمر کا مضبوط جثے والا آدمی ایک کمرے سے باہر نکلا اور غصے سے بولا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ ملازم نے اس شخص کے سامنے سر جھکا کر کہا، یہ لڑکی آپ سے ملنے پر اصرار کر رہی تھی۔ مجھ سے اس نے پوچھا، کیا کام ہے؟ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے کہا۔ برنارڈو نے کچھ تعجب سے میری طرف دیکھا، پھر ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ جب ملازم چلا گیا تو برنارڈو نے بڑی نخوت سے کہا، میں اس طرح کسی سے ملاقات نہیں کرتا۔ تم معذور ہو اس لیے رک گیا ہوں۔ کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مسٹر برنارڈو، کیا واقعی آپ اس معذور لڑکی کے کسی کام آنا چاہتے ہیں؟ اس نے جواب دینے سے پہلے کچھ سوچا، پھر مسکرا کر کہا، ہاں کہو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مسٹر برنارڈو کچھ بے چینی محسوس کر رہا ہے۔ وہ میری نظروں سے نظریں چرا رہا تھا۔ مسٹر برنارڈو، میں نے کہا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، اب آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، سچی ہدایت کی۔ لڑکی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، میرا وقت بہت قیمتی ہے، 2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دو۔ میں نے جب بات شروع کی تو برنارڈو کو چہرہ طیش اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے غصے کو دبا کر کہا، تم پاگل ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں؟ میں تمہیں اور تم کو یہ بتانے والے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے بڑے اطمینان سے کہا، آپ کے اس غصے اور جوش ہی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے وہ درست ہے۔ تم بکتی ہو، چلی جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے اپاہج پن کا خیال آ رہا ہے، ورنہ میں جانتی ہوں مسٹر برنارڈو آپ طاقتور ہیں اور سارا شہر آپ کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو تم چاہتی کیا ہو؟
برنارڈو نے گرج کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ خلق خدا کے فائدے کے لیے اپنا یہ دھندا چھوڑ کر کوئی اور کام کریں۔ اگر آپ سے یہ ممکن نہیں تو پھر مجھ معذور لڑکی پر کرم کریں اور مجھے ہر روز 5 منٹ ملاقات کا وقت دے دیا کریں۔ وہ حیرت سے میرا منہ تکنے لگا، پھر اس نے کہکا لگایا اور بولا، تم ضد کی پکی ہو، تم کل پھر آ سکتی ہو اسی وقت۔ میں وہاں سے نکلی تو بے حد مطمئن تھی۔ برنارڈو اطالوی نیاد تھا، دل کا کھلا، اس کو زندگی میں شاید ہی مجھ سا کوئی انسان ملا ہو۔ وہ میری ذات میں دلچسپی لینے لگا۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن وہ مجھے ہر روز بلاتا، مجھ سے باتیں کرتا۔ 5 منٹ کی گفتگو کا دائرہ پھیل کر گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ میں اس کے سامنے انسانوں کی بدحالی کا ذکر کرتی، منشیات کی تباہ کاریاں بیان کرتی اور اسلام کی حقانیت کا ذکر کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات میں کچھ لچک پیدا ہونے لگی۔ آمینہ، ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، مسلمان کیا ہوتے ہیں، مگر میں ایک بات جان گیا ہوں کہ تم انسان کی نفسیات کو خوب سمجھتی ہو۔ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، ایک مکمل دین ہے، مکمل دین۔ میں نے جواب دیا، اس لیے اسلام مسلمانوں کو انسانی نفسیات پر گہری نظر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جب میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس نے ایک دن مجھ سے کہا، آمنہ، کیا واقعی انسان کی زندگی فانی ہے؟ انسان کو دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسروں کا بھلا سوچنا چاہیے۔ الحمدللہ، میں نے جواب دیا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں سما گئی۔ چند دنوں بعد برنارڈو نے اپنا دھندا چھوڑ دیا اور راہ راست پر آ گیا۔ اس نے بلا ہچکچاہٹ قبول کر لیا کہ وہ مافیا کا رکن ہے۔ اس نے مافیا کے سربستہ رازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا صدر فورڈ کے عہد صدارت میں برنارڈو کے اس عمل سے امریکہ میں کتنا تہلکہ مچا تھا۔ برنارڈو نے اخبار نویسوں سے کہا تھا، ایک اپاہج اور معذور لڑکی نے مجھے یہ طاقت پرواز بخشی ہے کہ میں نے برائی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے اور کھلی آزاد فضاؤں میں اڑنے کی ہمت اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ اس روز میں بہت روئی تھی جب مجھے یہ خبر ملی کہ برنارڈو کو جیل میں گولی مار دی گئی ہے۔ اس کو مافیا کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جو راستے کی راہ پر چل نکلا تھا۔ وہ زندہ رہتا تو بڑا مسئلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ برنارڈو کے تائب ہونے کی وجہ سے مجھے پریس نے بڑی شہرت دی، میری تصویریں شائع ہونے لگیں، اخباروں اور رسالوں میں میرے انٹرویو شائع ہوئے، ٹی وی اور ریڈیو پر مجھے بلایا گیا اور میری خدمات کو بے حد سراہا گیا۔ عالمی ہیوی ویٹ چیمپئن محمد علی مجھ سے ملنے آئے، انہوں نے میری بڑی تعریف کی۔ صدر فورڈ نے مجھے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور میری تعریف کی۔ اس شہرت اور عزت کے باوجود مجھ میں تکبر پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے میری زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا، میں ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہتی ہوں، اور اگر یہ میرے بس میں نہیں تو میرے دل میں یہ خواہش ضرور ہے کہ اسلام کی برکات اور فیوز سے امریکہ کے سیاہ فام ضرور فیض یاب ہوں۔ میرے والد شراب سے توبہ کر چکے ہیں اور نشہ چھوڑ چکے ہیں۔ میری والدہ میری عزت کرتی ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، مگر ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ پچھلے چند برسوں میں میری کوششوں کی وجہ سے 350 افراد نے منشیات سے توبہ کی ہے اور 21 مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ میں ایک اپاہج عورت ہوں، مگر میں اپنے آپ کو اپاہج نہیں سمجھتی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جو شخص مسلمان ہو جائے وہ کبھی اپاہج نہیں ہو سکتا، خدا اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ میری زندگی اسلام کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں اسلام کے لیے کام کروں گی اور اسلام کی روح انسانوں میں پھونک دینا چاہتی ہوں۔ جب بھی کوئی انسان برائی کا راستہ ترک کرتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ تو یہ ہے میری کہانی سنتھیا سے آمنہ بننے کی۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں مجھے یہ کہانی پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے، اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر ایمان افروز کہانی ہے۔ ایک اتنی کمزور سی لڑکی جو بالکل معذور ہے، ہمت نہیں ہاری، وہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ الحمدللہ آج کی داستان مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ
پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو.